بچوں ابھی ہم اپنے پہلے والے لیکچر میں میثاق لکھنؤ 1916 میں ہوا تھا اور تحریک خلافت جو 1919 میں ہوئی تھی اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم جو ہے آج کے دوسرے لیکچر میں دیکھتے ہیں تحریک عدم تعاون یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر ہے یہ، آپ جلدی سے کتاب کا صفحہ نمبر 22 کھولیں۔ ٹھیک ہے، چلیں شاباش۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں بچوں تحریک خلافت کے جو مقاصد تھے، جو مطالبات تھے کہ ترکی کی خلافت کو قائم رکھا جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات پر کی حفاظت میں رہے، ترکی کی حدود میں جو ہے تبدیلی نہ کی جائے۔ ان تمام مطالبات کو حکومت سے منوانے کے لیے 1920 میں تحریک عدم تعاون شروع کی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دینا چاہیے۔ یہ مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی اور اس میں جو مقامی لوگ تھے ہندو، انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، حکومت پر پریشر ڈالا اپنے مطالبات منوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر دیکھیں۔ اب حکومت کے ساتھ جو عدم تعاون کی تحریک شروع کی تھی، اس میں مسلمانوں نے جو ہے سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، استعفے دے دیے تھے اور جاب جو ہیں اپنی وہ چھوڑ دی تھی۔ اسی بعد فوج میں جو ہے مسلمانوں نے بھرتی نہ ہونے کا اعلان کیا تھا کہ اپنی خدمات کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ دفتری امور کے حوالے سے ہوں یا دفاع کے شعبے کے حوالے سے ہوں، انہوں نے مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت کو اپنی کوئی بھی خدمات نہیں دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے انگریز حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے انگریزی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ شروع کر دیا تھا کہ کوئی بھی ہم بنی ہوئی چیز جو انگریز کی سرکاری کارخانوں فیکٹریوں کی بنی ہوئی ہے یا باہر سے آتی ہے ہندوستان میں، وہ نہیں خریدیں گے۔ اس کے بعد بچوں عدالتی بائیکاٹ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں نے جو ہے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنے کا جو ہے فیصلہ کیا تھا اور انگریزوں کے عطا کردہ خطابات جو ہیں وہ واپس کرنا شروع کر دیے تھے۔ ان تمام کا مقصد انگریز حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کا جو مطالبہ ہے وہ مان لے۔ جب حکومت نے ان کے یہ مطالبات بھی نہ مانے تو تب مسلمانوں نے مجبور ہو کر ایک اور جو ہے تحریک وہ چلائی 1920 میں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی تحریک ہجرت۔ اب تحریک ہجرت کیا تھی یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور مسلمانوں نے ایسا کیا۔ 1920 میں جو ہے چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ برصغیر دارالحرب ہے۔ ٹھیک ہے، دارالحرب یعنی ایسی جگہ جہاں پہ امن بالکل نہ ہو، جنگ والی جگہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا علماء کا یہ فتویٰ سن کر کہ مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، یعنی انگریزوں کی نگرانی میں، ماتحتی میں اس ہندوستان میں رہنا جائز نہیں، تو انہیں جو ہے اس دارالحرب، ٹھیک ہے، اس دارالحرب یعنی جنگ والی جگہ سے ہجرت کر جانی چاہیے دارالسلام کی طرف، یعنی امن اور سلامتی والے علاقے کی طرف۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے علماء کے اس فتوے کو دیکھتے ہوئے ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دیں اور وہ افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا تھا کہ افغانستان نے جو ہے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی اور اس وقت کا جو شاہ افغانستان تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے اپنے ملک کے حالات خراب ہیں، اتنے اچھے نہیں کہ ہم ان
کو بھی پناہ دیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو اس نے جو ہے اپنے ملک داخلے کی اجازت نہ دی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو مجبوراً واپس آنا پڑا اپنے ملک ہندوستان میں۔ پیچھے سے کیا ہوا تھا، جب مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں بیچی تو ان سے یہ جائیدادیں ہندوؤں نے جو ہے خرید لی تھی ساری۔ جب مسلمان واپس آئے، ٹھیک ہے، لٹے پٹے، تو پیچھے ادھر بربادی کے سوا کچھ بھی نہ تھا ان کے لیے، نہ ان کے گھر تھے ان کے پاس، اور تحریک عدم تعاون کی صورت میں ملازمتیں بھی چھوڑ دی تھیں انہوں نے، فوج کی، دفتروں کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی جو اسکولوں اور کالجوں سے ہٹوا لیا تھا۔ تو جب وہ واپس آئے تھے تو نہ ان کے گھر تھے، نہ روزگار، نہ کاروبار، اور نہ وہ اپنے بچوں کو کہیں پڑھا لکھا سکتے تھے، اور تحریک ہجرت اس طرح ناکام ہوئی تھی۔ اور تحریک خلافت ختم کس طرح سے ہوئی تھی؟ مصطفیٰ کمال اتا ترک، ٹھیک ہے، یہ جدید ترکی کے جو بانی ہیں، انہوں نے ترکی میں خود ہی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ کچھ اہم واقعات ہیں برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے، جو تحریک پاکستان میں بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں ناکامی سے، اور جو ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا نہ کیا، تو مسلمانوں کے دماغ میں، دل میں یہ بات آ گئی کہ ہندو ہمارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنے لیے خود کچھ سوچنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا بچوں، آپ نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے یہ تمام پوائنٹس کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔